الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے احسان اور کرم سے آپ کا سب شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 2 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ رب العزت جل وعلا کی عطائیں ان پہ ہیں وہ ان سے خرچ کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، کل آپ نے لفظ غیب کے تحت کو سنا کہ وہ شے جو حواس خمسہ کے ادراک میں نہ آئے، جس کو عام نارمل عقل کامن سینس نہ پا سکے، وہ جو انسان کی ظاہری تحقیق جستجو سے ماورا ہو، وہ غیب ہے، جس کی مثال میں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات، جنت، جہنم، ملائکہ، میزان عدل وغیرہ ان کے ساتھ دی تھی کہ وہ یہ چیزیں ہیں کہ جو حواس خمسہ کے ادراک میں نہیں آتی اور ایک عام عقل ان کو نہیں تلاش کر پاتی، اور ان چیزوں کی خبر نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے کہ اللہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، میزان عدل ہے، ملائکہ ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین دلیل یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو غیب کہا گیا۔ گویا ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اور دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ سارے کے سارے قرآن مجید فرقان کی آپ تلاوت کر لیں، آپ کو کہیں بھی نماز کے پڑھنے کا حکم تنہا نہیں ملے گا، نماز کو قائم کرنے کا حکم ملے گا۔ قام یقوم، کسی چیز کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنا، اعتدال کے ساتھ باقی رکھنا، میانہ روی۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، یعنی معاملات کو مینٹین رکھنے والے، گھر کی سلطنت کے سربراہ چلانے والے، معاملات کو برابر حیثیت دینے والے۔ قوام طبی اصطلاح میں اس شربت کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ گاڑھا بھی نہ ہو، میانہ ہو۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، یا میں اپنی ڈیوٹی پر قائم ہوں۔ وہ ڈیوٹی پر قائم رہنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کبھی گھر کو چلا جاتا ہوں، کبھی آ جاتا ہوں؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ جب تک وہاں موجود رہے گا قائم ہے، اگر اپنی سیٹ سے آگے پیچھے ہوگا تو پھر قائم نہیں ہے۔ وعدے پہ قائم رہنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کبھی وعدے کو اپنا لیا، کبھی توڑ دیا؟ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ مراد ہوتا ہے کہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ جو اس چیز کو باقی رکھنا۔ تو نماز کو قائم کرنے کے پھر 2 معنی بنے، ایک یہ کہ تسلسل کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا رہے، یہ نہ ہو کہ کبھی ادا کی ہے کبھی ادا نہیں کی ہے، تسلسل کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسرا اعتدال کے ساتھ ادا کرنا۔ بارکہ ساتھ مابے جبریل امی حاضر ہوئے تھے، صحیح مسلم کی یہ طویل حدیث سے بارکہ، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور جبریل امی نے جو سوالات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں صحابہ کی تعلیم کے لیے کیے تھے، وہ جبریل سوال کرتے تھے، میرے کریم آقا جواب دیتے تھے، صحابہ کے علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور بعد میں جبریل امی کے چلے جانے کے بعد میرے کریم آقا نے یہی ارشاد فرمایا تھا، جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آنے والا کون تھا،
تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے اور تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، یعنی جبریل کے سوال کا مقصد ان کے اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہیں بتانا تھا۔ تو جبریل نے ان سوالات میں یہ سوال کیا تھا مل احسان ہوں، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے؟ میرے نبی نے جواب دیا تھا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت یوں کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے دیکھنے کی استطاعت و طاقت نہیں رکھتا، تیرا یہ معیار مقام و مرتبہ نہیں ہے، پھر یاد رکھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا تو نماز اس انداز سے ادا کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اس کی یوں مثال دوں گا، اگر آپ مجھے بحیثیت امام کے کہ میں آپ کی جماعت کرواتا ہوں نماز میں، یعنی جماعت کرواتا ہوں آپ کے لیے، تو آپ یہ کہیں کہ تو ہے ہمارا امام، یوں کر ہمیں نماز پڑھ کے دکھا، ہم 2 4 5 10 بندے تیرے گرد گرد کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، ہمیں نماز پڑھ کے دکھا۔ جب آپ میرے گرد گرد کھڑے ہو جائیں گے، مجھے کہیں گے کہ نماز پڑھ کے دکھا، تو سوچئے میں کس طرح نماز ادا کروں گا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا تو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ میرے ہاتھ دائیں بائیں نہ ہو جائیں، ایسے میرے چہرے کی جانب نہ ہو جائیں، میرے نبی کی سنت کے مطابق میری ہتھیلیاں سیدھی ہوں، میرے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ پھر میں باندھوں گا اس انداز سے کہ میں غلط نہ باندھوں، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ قیام کروں گا بڑی احتیاط کے ساتھ، رکوع کروں گا بڑے غور کے ساتھ، ہاتھ اس انداز سے رکھوں گا جس طرح مصنوع طریقہ ہے۔ پھر میں کھڑا ہوں گا رکوع کے بعد تو بڑے غور و فکر کر کے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، غلطی نہ ہو۔ سجدہ کروں گا تو بڑی احتیاط کے ساتھ، اللہ حد القیاس، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا۔ مجھے 2 4 10 بندے دیکھ رہے ہوں تو میں نماز میں احتیاط کروں۔ اگر میں کبھی یہ غور کروں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر میری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ بندے تو میرے اندر نقص نہیں نکال سکیں گے، میرا رب تو میرے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اس انداز سے نماز ادا کر، کم از کم یہ تو سوچ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے نماز ادا کرے تو انداز اور ہو، اور تنہا نماز ادا کرے تو انداز اور ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا مسجد نبوی شیفہ میں، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا، اس سے سلام نیاز عرض کیا۔ میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا واپس پلٹ ارجی، واپس پلٹ جا، فصلی، نماز ادا کر۔ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، واپس پلٹا اور جا کر پھر اس سے نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے پھر وہ حاضر ہوا، سلام عرض کیا، میرے کریم فرمانے کے واپس پلٹ جا، جا کے نماز ادا کر۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے، آپ ارشاد فرمائیے میں کس طرح نماز ادا کروں۔ غور کیجئے میری بات پر جو میں بات عرض کرنے والا ہوں۔ میرے کریم ارشاد فرمانے لگے نماز کے لیے کھڑا ہو، قیام کر۔ میرے کریم آقا نے قرآن کریم کی تلاوت کے جگہ حکم نہیں دیا، میں قیام کر، اتنی دیر کھڑا رہ کہ تجھے مکمل طور پر سکون آ جائے۔ پھر رکوع میں جا، رکوع میں جا کر اتنی دیر تک رکوع کر کہ تجھے مکمل سکون آ جائے۔ پھر رکوع کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو، اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے مکمل سکون آ جائے۔ پھر اس کے بعد سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ میں رہ کہ تجھے مکمل سکون آ جائے۔ پھر سجدہ کے بعد اٹھ کے بیٹھ، اتنی دیر تک بیٹھ کے تجھے مکمل سکون آ جائے۔ پھر دوسرے سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ کر کے تجھے مکمل سکون آ جائے۔ پھر دوسری رکعت اسی طرح ادا کر، یوں نماز ادا کر۔ اللہ تعالیٰ جل اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نماز میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا نے جانوروں کا نام لے کر مثال دے کے ہم سمجھایا، ارشاد فرمایا کتے کی طرح نماز میں کلائیاں نہ بچھانا، یعنی زمین پر یوں کلائیاں بچھا کے سجدہ نہ کرنا۔ میں کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھانا، مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارنا، سجدہ کیا فوراً سر اٹھا رہیا، پھر سجدہ کیا فوراً سر اٹھا رہیا، مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارنا، اور گیدڑ یا لومڑ کی طرح دائیں بائیں دیکھنا۔ بعض لوگوں کی عادت تو نماز بھی پڑھتے ہیں
ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا سخت ناراض ہوتے تھے، فرماتے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والا اوپر دیکھنے والا ہے، ڈرے کہیں اللہ تعالیٰ اس کی نظر نہ اچک لے جائے یا قیامت کا اس کو اندھا نہ کر دے۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی نگاہ سیدھی رکھنی چاہیے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح نہ اٹھو کہ بلا عذر شرعی اپنے ہاتھوں پہ وزن دے کے ٹانگیں پہلے سیدھی کھڑی کرو پھر ہاتھوں کو اٹھاؤ، یوں نہ کرو۔ ہاں عذر ہو تو جائز ہے۔ میرے کریم آقا اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے، عذر ہو تو ٹیک لگانا جائز ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا رب کائنات جل وعلا کا حکم ہے، حکیم الصلاۃ۔ میرے نبی نے اس کی شرح بیان فرمائی، جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے سارے ارکان کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا اور پابندی کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو متقی ہیں، ایک تو یہ وہ ایمان لانے والے ہیں غیب پر، اور دوسری ان کے اندر صفت عالیہ یہ ہے وہ اپنی نمازیں صحیح ترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں جس طرح پنجابی کہتے ہیں کہ پچھو لاتی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے جو بندہ نماز صحیح ادا نہیں کرتا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، حدیث مبارکہ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ جو بندہ نماز صحیح ادا نہیں کرتا، نماز سیاہ بجھنگ ہو کے نکلتی ہے اور وہ نمازی پر لعنت بھیجتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، تو نے مجھے کیا بنا دیا۔ اور ذرا غور کیجئے، کوئی بندہ کسی پہ لعنت کرے تو کیا عالم ہوگا۔ اگر نماز کسی پہ لعنت کرتی ہے تو گویا اس نمازی سے تو بے نمازی اچھا ہے، کم از کم نماز پہ لعنت تو نہیں کرتی۔ نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، نماز کا نہ پڑھنا زبردست گناہ ہے۔ اللہ فرماتا جل مجد الکریم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز ادا کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ میرے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس سے کفر کیا، کافروں جیسا کام کیا۔ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور اس طرح پڑھنا ہوگا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عطا فرمودہ رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد گندم نہیں ہے، چاول باجرہ مکئی نہیں ہے کہ آپ اناج ہی کو رزق سمجھیں۔ رزق سے مراد میرے رب کی عطائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تمہیں جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو اسے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل فہم و شعور عطا فرمایا اسے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اپنا علم لوگوں کے سامنے ذکر کریں، خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کی خاطر گھوڑا باندھنا بھی عبادت ہے، بلکہ گھوڑے کی لید اور اس کا پیشاب تک قیامت کے دن اس بندے کے نام اعمال میں نیکیوں کے پڑھنے میں رکھا جائے گا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنے کے لیے گھوڑا باندھا ہے۔ گویا جو بھی تو کام کرے گا اپنے رب کی رضا کی خاطر، تیرے رب نے جو تجھے صلاحیت عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو اپنے رب کی رضا کی خاطر عوام الناس پر خرچ کر، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا عطا فرمودہ رزق ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ جس طرح پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا فرمودہ نعمتوں سے، رزق سے رب کی شاہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون کہ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی جانب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب کیا نازل کیا ہے؟ قرآن کریم۔ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن کریم، یعنی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے وحی کی دو معروف قسمیں ہیں، ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں نا، میں نے معروف قسموں کا ذکر کیا، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی کا معنی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے بندے کی جانب کسی چیز کو القاء کر دیا جانا،
کسی بندے کی جانب کسی چیز کو بھیجنا، القاء کرنا۔ شیطان بھی وہی کرتے کہ ان شیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان بھی اپنے یاروں کے دلوں میں بعض باتیں القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ وہی جلی اس وحی کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا پیغام جبریل امین لے کر میرے نبی کے دربار مقدس میں آئے۔ پھر اس کی مزید دو قسمیں ہیں، وہی مطلوع اور غیر مطلوع۔ ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ جو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تلاوت کی جانے والی وحی قرآن کریم ہے، بغیر تلاوت کی جانے والی وحی آپ وہ ساری کی ساری لے سکتے، جس طرح حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وہی خفی جو رب کائنات جل وعلا میرے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم کے قلب انور میں بات کو ڈالتا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو ان کا رب ان کو فرماتا ہے وہی کچھ بتاتے ہیں۔ گویا رب کریم میرے نبی کے قلب انور پر کوئی بات القاء فرماتا ہے، میرے نبی اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری احادیث نبویہ اسی قبیل سے ہیں۔ تو اس شرف میں جو چیز جو آپ کی جانب نازل کی گئی، خواہ وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے وہی جلی، یا احادیث مبارکہ کی شکل میں ہے وہی خفی، ایمان والا کون ہے جو ان دونوں پر ایمان لاتا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ قرآن پاک پر بھی ایمان لانا ہوگا، احادیث نبویہ پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ حدیث کو ترک کر کے ایک آدمی کہے میں صراط مستقیم پر چل سکوں گا، ممکن نہیں۔ اور دوسرا ایک لطیف نقطہ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی یقین لاتے ہیں، اس نازل کردہ چیزوں پر کہ جو وما انزل جو نازل کیا گیا من قبلک، اے محبوب آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ہمارا ایمان کن چیزوں پہ ہے؟ قرآن کریم پر جو میرے نبی پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر جو سابقہ انبیاء پہ نازل کی گئیں۔ مگر ان دونوں کے ایمان میں فرق ہے، بات کو سمجھیے گا۔ قرآن کریم پر، کریم آقا کے اوپر نازل فرمودہ وحی پر ایمان لانا یہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی جانب جو نازل ہوا، خواہ وہ کتابیں تھیں، وہ صحائف تھے، صحیفہ ورق کو کہتے ہیں ایک صفحے کو، صحائف اس کی جمع ہے۔ بڑی کتابیں 4 نازل ہوئی ہیں، ایک قرآن کریم ہے، اس سے پہلے انجیل، انجیل سے پہلے زبور، زبور سے پہلے تورات، یہ بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ باقی انبیاء پر صحائف، یعنی یہ کتابوں کی شکل میں قرآن مجید فرقان بتدریج، پہلی باقی کتابیں 3 یہ کتابوں کی شکل میں نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے انبیاء پر صحیفے، یعنی 1 صفحہ 2 صفحہ اتنے صفحے نازل ہوئے، ان پہ صحائف۔ ہمارا ان سب پر اجمالی ایمان ہے۔ کیا ہے بھلا؟ اجمالی اور تفصیلی میں فرق کیا ہے؟ اجمالی کا ہوتا ہے بس ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، انبیاء پر صحائف کو نازل کیا، ان میں کیا تھا ہمیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انجیل میں کیا لکھا تھا کوئی ضرورت نہیں کہ ہم جانیں، انجیل کے کتنے اوراق تھے کوئی ضرورت نہیں ہم جانیں، تورات میں کیا لکھا تھا کوئی ضرورت نہیں ہم جانیں۔ اللہ حاضر قیاس، پہلی کتابوں کو اتنا ماننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائی۔ قرآن کریم پر تفصیلی ایمان ہے کہ ہمیں جاننا ہوگا اس میں لکھا کیا ہے اور عمل کس طرح کرنا ہے، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ اسی طرح پہلے نبیوں پر ہمارا ایمان اجمالی ہے۔ کیا بھلا ہمارا ایمان؟ اور اپنے کریم آقا پر تفصیلی ہے۔ حضور کے بارے میں ہمیں مکمل جاننا کہ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب تک ہمیں حضور کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا ہم کیسے جانیں گے کہ سونے کا طریقہ کیا ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، اللہ حاضر کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، اللہ حاضر کے سارے کے سارے اعمال ہمیں تب پتہ چلیں گے جب ہمیں رسول رحمت کی زندگی کا مطالعہ ہم نے کیا ہوگا۔ اس لیے حضور پر ہمارا ایمان تفصیلی ہے۔ حضور پر ہمارا ایمان، ان ٹرموں کو، باتوں کو ذہن نشین فرما لیجیے، یاد رکھیے۔ گفتگو کرتے ہوئے جب آپ کسی سے گفتگو کریں گے
تو سننے والے کو پتہ چلے گا یہ بندہ صاحب علم ہے یا نہیں ہے۔ اور حضور پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ تفصیلی، باقی نبیوں پر اجمالی۔ ہمیں تو سارے نبیوں کے نام بھی نہیں آتے، بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، یہ اجمالاً ان پر ایمان ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ چیز بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی جانب نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، ان پر ایمان لانے والا مومن ہے۔ دیکھیے لطیف نقطہ دیکھیے، پتہ چلا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ یہ فرماتا وہ بعد کا، جو تیرے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اور جو آپ پر نازل ہوا ہے ایمان ان پہ لانا ہے۔ گویا یہ آیا برکہ بھی ختم نبوت کی ایک بہترین دلیل ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وبالآخرۃ یوقنون، وبالآخرۃ، اور آخرت پر یوقنون، ایقان، یقین رکھنا۔ یقین کا وہ درجہ جو حق الیقین سے بڑھ کر ایمان حاصل کر لیتا ہے، ایمان کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیے ذرا، جس قوم، جس جماعت، جس گروہ کے بنیادی عقیدہ میں قیامت پر ایمان ہے، آج اس کی حالت کیا ہو گئی؟ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ یاد رکھیے قیامت پر یقین کا ایک قصہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سو نہیں گئے۔ قیامت پر یقین رکھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا۔ قیامت پر یقین رکھنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ درس قرآن کریم سننے کے لیے روزانہ آتے ہیں اور کثیر تعداد میں آتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ مسجد کا یہ حال بھرا بھرا نظر آتا ہے، برآمدہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ آپ کا قیامت پر یقین ہے، اور آپ جانتے ہیں ہمارا یہ عمل قیامت کے دن ہمارے لیے زادرہ بنے گا، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ قیامت پر ہمارا یقین ہے۔ میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا قیامت پر یقین کی یہ بھی دلیل ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے سامنے باتیں کرتا ہوں؟ قرآن کریم بھی یہ بتاتا ہے، قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ میرے اور آپ کے کندھوں پر دو دو، ہر کسی کے کندھوں پر دو دو فرشتے، ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب۔ ان کا کندھوں پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، مراد ان کا ساتھ رہنا ہے۔ جس طرح آپ یہ بھی کہہ رہے تھے محاورتاً فلاں کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، مراد اس کی معاونت ہے، اس کا تعاون ہے جو اس نے یہ کام کیا۔ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میری بات آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ میری بات کو سمجھیں نہ سمجھیں، فرشتے میری ہر بات کو ضبط تحریر میں، یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ لکھا ہوا میرے سامنے لا کے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، علماء فرماتے ہیں حقیقتاً یہ کافروں کے لیے ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا، اللہ چاہے گا تو نام اعمال قیامت کے کسی کے سامنے بھی پیش فرما کے کہے گا اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی قیامت پر یقین ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن مفہوم بنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہاری کرتوتوں کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ میرے نبی نے اس کی شرح بیان فرماتے ارشاد فرمایا سب سے پہلے انسان کی ران اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ کیا یہ قیامت پر یقین ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو، قیامت پر یقین ہے کہ نہیں؟ میرے نبی فرماتے جو حرام کماتا ہے وہ جہنم کی آگ کے انگارے کماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جہنم کی آگ کے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بدن کا حصہ حرام سے پلا ہے
وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو حرام تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، ان کے لیے جہنم کے انگارے چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بتائیے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ کسی کا حق کیوں غصب کرتے ہیں؟ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کیوں کرتے ہیں؟ بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ بے ایمانی کیوں کرتے ہیں؟ حرام زدگی کیوں کرتے ہیں؟ حرام کیوں کماتے ہیں؟ حرام کیوں کرتے ہیں؟ حرام کیوں کھاتے ہیں؟ کیا ہمارا قیامت پر یقین نہیں ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والا وہ ہے جس کا قیامت پر یقین ہے۔ تو جس قوم کے بنیادی عقیدہ میں قیامت پر یقین لازمی ہو، وہ قوم گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اس سے گناہ ہو جائے وہ پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ کیوں معافی نہیں مانگیں گے؟ یعنی اگر قیامت پر یقین کامل ہو تو نہ رشوت لی جائے گی، نہ سود لیا جائے گا، نہ چور بازاری ہوگی، نہ کسی سے دھوکہ ہوگا، نہ دھوکے کے ساتھ کسی کے مال پر، جائیداد پر، جگہ پر قبضہ کیا جائے گا، نہ حرام زدگی کی جائے گی، نہ بدکاری کی جائے گی، نہ شراب نوشی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اس کا قیامت پر کامل یقین ہے۔ اور اگر اس سے غلطی سرزد ہو جائے اور اسے پتہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، پھر جتنی جلدی ہوگی وہ معافی مانگے گا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو جس قدر جلدی ممکن ہو اپنے رب سے توبہ کر لے۔ یہ سمجھتا ہو کہ معلوم نہیں، خدا نخواستہ یہ میرے آخری لمحات ہوں، اس گناہ کے بعد مجھے موت ہی نہ آ جائے کہ میں گناہ گار مر جاؤں، اس لیے وہ مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے۔ محترمی، رب کائنات جل وعلا آپ کی عزت اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے، شیطان نے قسم اٹھا رکھی ہے، یہ محاورہ نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں نا، میں نے کام کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، محاورہ تھا نہیں، حقیقتاً ہے۔ اسے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ شیطان نے تمہیں جہنمی بنانے کی قسم اٹھا رکھی ہے اور وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہے۔ خبردار خبردار، اپنے آپ کو اس کی خباثت و شرارت سے بچائیے۔ اگر کبھی وہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے گناہ کروا دے تو جس قدر جلد ہو سکے اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو اور مجھے ابلیس سے لے ان کی خباثت سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھنے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔